آپ بتا سکتے کہ لیوز پتے جو جھاڑوں کے پتے کتنے قسم کے کتنی ٹائپ کے لیوز ہیں؟ کوئی بتا سکتا؟ یہ وہی بتائے گا کہ جو خالق ہے یا وہ بتائے گا جس کے سامنے یہ پیدا ہوئے؟ ڈراپس وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا جملہ ہے اپنے سرمن میں کہ میں وہ علی ہوں جو بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، کلاؤڈز کو آراستہ کرتا ہوں. کہا کہ اگر ذروں کے برابر، سب معصوم کے جملے جو میں بول رہا ہوں، ذروں کے برابر، ذرے زمین کے جو ذرے ہوتے جو کاؤنٹلیس ہے، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، کہ اتنی بھی حاجات ہوں گے، اتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کرے گا. کوئی کاؤنٹ کر سکتا؟ نہیں. 3 ہو گئی. کہا سٹارز کے برابر اگر تیری دعا ہے، میں بھی بتاؤں گا آپ کو، میں یوں ہی نہیں بات کر رہا، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا. سٹارز کے برابر، ستاروں کے برابر اگر تمہارے حاجات ہیں یا اگر تمہارے گناہ ہیں خدا نہ خواستہ، تو اللہ معاف کرنے تیار ہے. 4 چیزیں. اب آپ مجھے بتاؤ سٹارز کے برابر کوئی بتا سکتا کہ کتنے اس کی دعا اور کتنی اس کی حاجات ہیں؟ کچھ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کون بتائے گا؟ جو خالق کائنات ہے. یہ کب کہا گیا؟ 2 جگہ کہا گیا. شب قدر جو ماہ رمضان کی پیک ہے، وہ 22 رمضان کے 19 21 23 رمضان تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، جس رات کے بارے میں اللہ سورہ انا انزلنا میں کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. میں نہیں بول رہا، یہ سورہ خود بول رہا، اللہ خود بول رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا یو ڈونٹ نو، تم جان ہی نہیں سکتے. جب اللہ بولتے نہیں جان سکتے تو کوئی جان سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اللہ کہہ رہا. اس رات کو لے کے جا کے مادر حسنین سے ملایا گیا، میری شہزادی کونین سے ملایا گیا، کہ جس طرح بی بی زہرا کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر. اس رات کے بارے میں کہا، اس رات کے بارے میں. اور روز عرفہ، فرسٹ ڈے آف دی حج، 9 ذوالحج، اس کے بارے میں کہا. یہ وہ روز عرفہ کے بارے میں کہا کہ اگر اس دن تمہارے گناہ ستاروں کے مانند ہیں، سٹارز کے مانند، تمہارے گناہ ذروں کے برابر ہے، تمہارے گناہ پانی کے خطروں کے برابر ہے، تمہارے گناہ لیوز کے برابر ہے گناہ، اور اتنی حاجات ہے، تو وہ دن اللہ نے رکھا صرف اس کو پورا کرنے، گناہوں کو معاف کرتا، تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتا اور گڈ ڈیڈز میں انکریز ہوتا. اتنی روز عرفہ اینڈ شب قدر یہ آپ کو رکھا گیا. تو اب آپ سوچو کہ اتنی نیکیاں ساری ملیں گے مولا حسین کی زیارت کے لیے. اب سنو، آپ کو میں نے 2 بتا دیا، اب زیارت امام حسین کا بتا رہا ہوں. زیارت امام حسین کا سوال، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. کیسے؟ کہ مثال کے طور پر نیویارک سے آپ چلے نجف اشرف تک پہنچے، نجف اشرف سے چلے کربلا مولا تک، کاؤنٹلیس سٹیپس، ایک قدم کا ثواب. 1000 مثال دے رہا کہ کہا گیا کہ 1000 گناہ معاف ہوں گے، 1000 نیکی لکھی جائیں گے، 1000 تمہارے بیڈ ڈیڈز معاف ہوں گے اور 1000 تمہارے گڈ ڈیڈز تمہارے اکاؤنٹ میں آئیں گے. آپ خالی کربلا مولا میں پہنچ کے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، پہنچ کے آپ نے صرف ذریعے مولا حسین کے قریب گئے اور جا کر آپ نے اپنی ہماری گناہگار آنکھوں سے ہم نے مولا حسین کے ذریعے کو دیکھا. اور ہمیشہ یاد رکھو، زیارت امام حسین کو جانا تو سوکھی آنکھوں سے نہیں جانا. جہاں تک کہا گیا مولا حسین کی زیارت، 2 دن پہلے وہ روایت پڑھ رہا تھا، چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے جد کی زیارت کو جاؤ تو گریبان چاک جاؤ، سر پہ خاک ڈال کے جاؤ، بھوکے اور پیاسے جاؤ. کیوں جاؤ؟ کہ تم اس کی زیارت کو جا رہے جو بھوکا اور پیاسا مارا گیا، اس کی زیارت کو جا رہے. اور کہا گیا اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می پلیز لک ایٹ می. جب آپ جاتے زیارت کو، جیسے آپ حرم میں انٹر ہونے کے بعد ہم نے گناہگار آنکھوں سے مولا حسین کی ذریعہ مبارک کی زیارت کی. آپ نے جا کے صرف ایک جملہ کہا، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یا یہ کہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحابہ. اب پلٹ کے آ گئے، بس یہ کہہ کے پلٹ گئے. تو تم باہر ایسے آتے جیسے نیو بورن بیبی آتی.
جیسے نیو بورن بیبی دنیا میں آتی، جب نیو بورن بیبی آتی کیا اس کے اکاؤنٹ میں یا اس کے دامن میں کوئی دھبا رہتا؟ معصوم کیوں بولتے ہیں؟ وائی وی سے معصوم؟ بالکل کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے تم باہر آتے۔ آپ انصاف سے بولو، اگر بندہ ویسا بن جائے، کلین ہو جائے ایک سلام کے پیچھے، ایک سلام سے اگر تم کلین ہو جاؤ، مولا حسین کی زیارت کی یہ فضیلت ہے، ہر معصوم کی زیارت کی فضیلت ہے۔ میں کوئی زیارت کو کمپیئر نہیں کر رہا، آپ کو عجیب بات لگے گی، ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارات ہے، خاندان اہل بیت کی زیارات ہے، شہزادیوں کی زیارات ہے، لیکن کسی زیارت میں کسی معصوم، مولا کی زیارت، اللہ کے رسول کی، شہزادی کی، مولا حسن کی، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں کمپیئر نہیں کر رہا، سب کی زیارت برابر، کسی کی زیارت میں یہ جملے نہیں ہیں جو امام حسین کی زیارت میں۔ بے شک ہر کوئی معصوم آگے آ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے، ہر معصوم ہمارا شافی بن سکتا، ہر معصوم۔ دوستو معصومین تو بہت بڑی بات ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ خنبر اور فضہ ہمارے لیے شافی بن سکتے، خنبر اور فضہ ہماری سفارش کر دیں تو ہماری بخشش۔ لیکن معصوم، کسی معصوم کی زیارت میں یہ جملے نہیں ہیں جس مولا حسین کی زیارت کے جملے۔ مولا حسین کے لیے کہا اللہم ارزقنی، اس طرح نہیں ہے کسی معصوم کی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، پلیز غلط نہیں سمجھنا، یہ جملے نہیں کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت امیر المومنین، بے شک ہے، لیکن یہ جملے استعمال مولا کے لیے نہیں کیے گئے۔ مجھے برا نہیں، اب غلط نہیں سمجھ، میرا مولا مجھے معاف کرے، میں صرف زیارت امام حسین کی امپورٹنس بتا رہا آپ کو کہ کتنی امپورٹنس دی گئی کہ جملہ یہ زبان پر لے کر دیکھیے، دوسرے معصومین کی زیارت سب برابر ہے، میں بار بار بول رہا ہوں، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے کہا گیا اگر سختی بھی ہو جائے، جیسا حج کے لیے حکم ہے، حج تم پر واجب ہے، غور سے سننا، حج تم پر واجب ہے، حج کا زمانہ آ گیا، لیکن راستہ خطرناک ہے، مثال کے طور پہ کہ جاؤ گے تو راستے میں ہو سکتا تمہارا موت خطر ہو جاؤ گے تو بلا میں پڑ جاؤ گے، جان کا خطرہ، جملہ غور سے، حج پہ جا رہے اور جان کا خطرہ ہے، واجب ہے آپ کے اوپر حج، لیکن آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، جیسا ابھی کووڈ کا واقعات ہوئے، ہمارے سارے علماء نے کہا، سارے ہمارے مرجعوں نے کہا کہ احتیاط کر لو، یہ سال واجب حج ہے، لیکن اگر جان کا خطرہ ہے حج کرنے کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس واجب کو ٹال کے نیکسٹ ایئر کرو، دوسرے سال کر لینا حج کے لیے۔ اور زیارت امام حسین کے لیے کیا کہا گیا؟ 9ویں امام اور 10ویں امام کے زمانے میں لوگوں نے ہاتھوں کو پیروں کو کٹا کے جان کو دے کر، ہاتھ اور پیر کٹا کے مولا حسین کی زیارت کو گئے، اس وقت امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، مت جاؤ میرے جد کی، مولا حسین کی زیارت کی بات ہی اور ہے۔ دیکھیں پلیز غلط مت سمجھو، کمپیئر نہیں کر رہا، ہر معصوم کی زیارت برابر ہے، کسی کو غلط ذہن میں بات نہیں ہے، ہر معصوم کی زیارت کی امپورٹنس، ہر معصوم کی زیارت بڑی زیارت ہے، لیکن یہ جملہ اسی لیے امام حسین کی زیارت کے جملے ہی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، یہ جملے کسی معصوم کے لیے استعمال ہی نہیں کیے گئے، تو اب سوچو کتنا کہا کیا گیا، 24 گھنٹے 24/7 بیک آف یور مائنڈ، تمہاری زبان پہ یہ چلتے رہنا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، کیا شفاعت امیر المومنین نہیں بولا گیا؟ پلیز غلط مت سمجھو، میرا مولا شافی ہے، بے شک 200% شافی، اگر میرے کفن پہ صرف میرے مولا کا یا علی نام آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، میرا کفن اگر مولا کی ذریعے سے مس ہو جائے تو میری بخشش ہو جائے، کسی معصوم کی ذریعے سے بس ہو جائے، لیکن حکم کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کا پیک ہے یار، پیک ہے، جہاں اینڈ ہوئی زیارت عاشورہ، سجدے میں جا کے بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، یہ کہا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اب کو اندازہ ہوا کیا چیز ہے؟ اب میں نے فضیلتیں بتا دی، اب دوسری بات سنو، آج اور کل میری یہی اسی دعا کے بعد میری مجلس ہے، اتنی فضیلت جو بتائی گئی، لیکن تو اس کے پیچھے کنڈیشنز اپلائی، یہ یاد رکھو، آلویز یہ یاد رکھو،
کوئی جادو نہیں ہے یہ کہ آپ جاؤ زیارت کرو آ جاؤ, ایک دفعہ زیارت کرو آ جاؤ. زیارت کو تو صدام بھی جاتا تھا, زیارت کو ظالمین بھی جاتے ہیں. کتنے ایسے ظالمین ہیں؟ زیارت کو وہ لوگ بھی جا رہے جو پوری زندگی خطر رحم کر رہے. پلیز میری بات سنو, غور سے سنو. زیارت کو وہ لوگ بھی جا رہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کر رہے. زیارت کو تو وہ لوگ بھی جا رہے جو واجبات پہ عمل ہی نہیں کرتے. زیارت کو وہ لوگ بھی جا رہے جو پیٹ میں رزق حرام کھائے ہوئے. تو کیا سب کی زیارت قبول ہوگی؟ میں یہ نہیں بولتا کہ کس کی ہو رہی کس کی نہیں ہو رہی. I don't have right to say this. I don't have right to say this. But conditions always apply. جیسے نیو یارک سے زیارت پہ جا رہے اسی انداز سے اگر تم نیو یارک ایئرپورٹ پہ JFK پہ اگر تم واپس آ رہے یا واشنگٹن واپس آ رہے جیسے گئے تھے ویسی واپس آئے تو پھر فائدہ کیا ہوا زیارت کا؟ کچھ چینج آیا لائف میں؟ 1% چینج آیا؟ میں 1% کی بات کر رہا. جب گیا تھا تو چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, واپس آئے تو داڑھی آ گئی. جب گئی تھی میں تو حجاب نہیں کرتی تھی, واپس آ کے حجاب پہ آ گئی. کوئی تو چینج آئے. جب میں گئی تھی تو میں انڈین میوزک سنتی تھی, اب میں نے چھوڑ دیا. جب میں گئی تھی تو اس وقت میں اپنے پیرنٹس کو جواب بڑی آواز سے بات کرتا تھا, لیکن جب میں واپس آیا تو میرے میں یہ چینج آیا. جب میں گیا تھا تو میں بیک بائٹنگ کرتا تھا, لیکن میں نے عہد کر کے آیا. 1000 چیزیں, میں کتنی چیزیں گناؤں آپ کو؟ اگر یہ چینج ایک بھی چینج آ رہا تو سمجھو تمہاری زیارت قبول ہو رہی. لیکن اگر میں جیسے گیا ویسے واپس آ گیا. ہر سال 13 رجب میرے مولا کے پاس پڑھتا ہوں. یہ میرے مولا کا کرم, اللہ کا شکر ہے. کئی سال سے جو جشن 13 رجب کا مولا کی ولادت کا رائٹ انسائڈ دا حرم پڑھتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ صرف کرم ہے میرے مولا مشکل کشا ہے کہ مولا نے یہ عزت دی. تو جب زیارت پہ جاتا ہوں تو ایک روزانہ 2 لیکچرز ہوتے, 2 مجلسیں ہوتی ہوٹل میں, ظہر کے بعد اینڈ عشاء کے بعد. پورا گروپ رہتا اور ڈیفرنٹ گروپس کے لوگ بھی اس میں شرکت کرتے. تو ہمیشہ فرسٹ ڈے میں ایک جملہ بولتا ہوں, وہ آج آپ کو بول رہا ہوں. کیا بولتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں پورا ہمارے ساتھ جتنا بڑا گروپ ہے, کہتا ہوں کہ ہم لوگ ڈفرینٹ جگہ سے آئے ہوئے اور 14 ڈیز کے لیے آئے ہوئے. تو ہم یہ میں اس کے بعد کہتا ہوں کہ جو 14 ڈیز کے لیے ہم آئے یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ بیک ہوم بچوں کو ہالیڈے ہے, چھٹیاں اسکولز کو تو ہم آگے کربلا یا نجف اشرف. نہیں, اگر ہالیڈے ریسورٹ سمجھ کے آ رہے تو کہیں اور جانا تھا. پھر بول رہا ہوں, میں سب کو بول رہا ہوں, سب کے لیے میسج ہے, نیو یارک والوں کے لیے بھی, واشنگٹن والوں کے لیے بھی, پوری جو مجھے سن رہا اس وقت ادارے جعفریہ کی اس مجلس کو, 29 سفر کی مجلس کو, 29 سفر کی مجلس کو, سیٹرڈے کی مجلس ہے, 1442 ہجرہ 2020 کی مجلس ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے اگر واپس جا رہے میں ان کو بولتا کہ یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے بابا. ہالیڈے ریسورٹ بچوں کو چھٹی ہے تو کہیں اور چلے جانا تھا. اگر تم کربلا محلہ آئے ہو, تم نجف اشرف آئے ہو, تو تم امام سے ملاقات کرنے آئے. تمہاری لائف میں 180 ڈگری چینج آنا, تمہاری لائف میں تمہاری زندگی میں ایک چینج آنا کہ جب تم ایئرپورٹ پہنچو واپس اپنے شہر اپنے وطن کو جب پہنچو تو جو تم کو ریسیو کرنے آئے, جو تم سے ملاقات کریں وہاں پہ, تو ان کو فیل ہونا, یہ فیل ہونا کہ کتنا چینج آ گیا. وہ پوچھے اگر تم سے کہ یہ چینج کیسے آیا, تو جس سے کہ میں امام علی سے مل کے آ رہا, میں مولا حسین سے مل کے آ رہا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں زیارت پہ 1000 واقعات ہیں. جب آپ زیارت پہ جاتے ہو تو لٹرلی آپ کو جب تک مولا حسین بلاتے نہیں جاتے. میں شیعان حیدر کرار کی بات کر رہا, میں ظالمین کی بات نہیں کر رہا. مولا حسین کے چاہنے والے, آپ میری لینڈ سے جا رہے تو آپ جو جا رہے تو آپ کو مولا حسین بلا رہے اس لیے آپ جا رہے. ایون وہاں جانے میں غور سے سننا, ایون جب آپ پہنچ جاتے کربلا مولا پہنچ کے, اللہ ہم کو جلد سے جلد مولا حسین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جب آپ زیارت کے لیے وہاں پہنچتے, ہوٹل میں جاتے, آپ چیک ان کرتے, پھر آپ پلان کرتے کہ میں جاؤں گا یا جاؤں گی. مثال کے طور پہ 5 بجے شام میں جاؤں گی, بعض وقت نہیں جاتے. یو پلان
لیکن ایسا کوئی سرکمسٹانسز آ جاتے کہ یو ڈونٹ گو، یو گو ایٹ 7. میں مثال دے رہا آپ کو. کیوں؟ آپ کا اپوائنٹمنٹ ہی 7 کا تھا مولا حسین کے پاس. میں کیا بول رہا آپ سے؟ آپ کا اپوائنٹمنٹ ہی امام علی کے پاس 7 بجے کا تھا. اس لیے کہ جس دن جو زائر جاتا ہے وہاں پہ آپ جب اذن دخول پڑھتے تو اذن دخول میں آپ ایک ایک سے اجازت لیتے، اللہ سے اجازت لیتے، معصومین سے اجازت لیتے، امام سے اجازت لیتے. اس کے بعد کیا کہتے کہ ملائکہ مقربین جو وہاں پہ ملائکہ اس وقت معصوم کے روزے پہ ڈیوٹی کے اوپر ہے، ہر امام کے روزے پہ ڈیوٹی پہ ملائکہ اینجلز ہیں جو وہاں مقربین ہے، جو وہاں رہتے ہیں ملائکہ. اب اذن دخول کا ترجمہ دیکھو تو اس میں آپ ان سے بھی اجازت لیتے. جس دن آپ کو جانا ہے اس دن صبح میں اپنی لینگویج میں بول رہا جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس دن صبح میں ایک پورا رجسٹر معصوم، جس معصوم کی آپ زیارت کو جاؤ، مشہد مقدس جاؤ، کاظمین جاؤ، سامرہ جاؤ، نجف اشرف جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، کربلا مولا، جس معصوم کی زیارت کو جا رہے، معصوم کی بارگاہ اللہ کی طرف سے جو مقربین ہیں، جو ملائکہ ہیں، وہ باقاعدہ ایک رجسٹر امام کو پیش کرتے کہ مولا آج یہ زائر اتنے زائر آپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اتنے زائر ملاقات، یہ یہاں سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، دنیا، آسٹریلیا، دنیا کے ہر حصے سے زائرین آ رہے ہیں آپ کے پاس. مولا کو تو معلوم ہے لیکن ایک فارمیلٹی ہے وہ دیا جاتا. اسی لیے آپ کے پاس سلام ہے. اس نے دخول کا آپ جو اجازت لے رہے فوارڈ، اگر وہاں نہیں ہے تو کیوں لے رہے اجازت؟ کبھی سوچا یہ بات؟ اس نے دخول رٹ کے پڑھ رہے لیکن کب اس کا ترجمہ بھی تو دیکھو. کیا وہ امام سے بھی پرمیشن لے رہے؟ پرمیشن کس سے لیا جاتا؟ جو موجود ہوتا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں کیا بول رہا آپ کو؟ یہ بات کوئی نہیں بولے گا. پرمیشن آپ کس سے لیتے؟ اگر پرسنالٹی ہے ہی نہیں وہاں پہ تو تم کس سے پرمیشن لے رہے؟ جس ایسی بول رہے. اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں، اور جتنے اذن دخول ہے یا زیارت ہے یہ کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. یہ یاد رکھو، ہر زیارت اور ہر اذن دخول کے اوپر نص سے معصوم کے نکلے ہوئے کلمات ہے، زبان سے دہن مبارک کے نکلے ہوئے کلمات ہے جو آپ زیارت پڑھیں. اسی لیے ہر زیارت میں ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، ایک کشش ہے، ایک قوت ہے. اور اب تک جو بچی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف معصوم کے دہن مبارک کے کلمات ہیں، اس لیے بچی ہوئی کہ تمہاری پریشانیاں زیارت سے دور کیسے ہو رہی؟ خاکی انسان کی لکھی ہوئی توڑی ہے، یہ تو معصوم کی. اور زیارت عاشورہ کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، بعض روایتوں میں ہے. You understand what I said؟ بعض روایتوں میں کہ معصوم چھڑے امام سے، بعض روایتوں میں کہ یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو بولا جاتا پورا قرآن مجید کو جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا. لیکن بعض احکامات ایسے، بعض حدیثیں ایسی جو ڈائریکٹ اللہ نے معصوم پہ نازل کی، اللہ کے رسول پہ، امام پہ، معصومین پہ، ڈائریکٹ اللہ سے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. اللہ ہے یا معصوم ہے جس پہ نازل ہوئی. تو عاشورہ کی، اسی لیے عاشورہ جو ہے گولڈ کی مائن، گولڈ کی مائن. سب سے زیادہ اثر ہر زیارت کا اثر ہے. میں زیارت عاشورہ پہ ڈیٹیل نہیں جا رہا، کل بولوں گا انشاءاللہ، کل کی مجلس میں معصومین کی زیارت کے بارے میں بولوں گا کہ کون سی زیارت کہاں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے. تو زیارت عاشورہ کے بارے میں کہ یہ حدیث قدسی ہے بعض روایتوں میں. تو آپ جو زیارت پڑھ رہے ہیں، آپ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ سلام کر. پوری زیارت میں سلام ہے. جب جا کے آپ زیارت پڑھتے ہو تو السلام علیکم، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ ابن رسول اللہ، سلام علیکہ ابن امیر المومنین، سلام علیکہ ابن فاطمہ الزہرا بول رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے بول رہے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہ مولا حسین آپ پہ سلام. پھر آپ بولتے سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام. پھر آپ نے کہا سلام علیکہ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین کے بیٹے آپ پہ سلام. پھر آپ نے کہا سلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے آپ پہ سلام. اب سلام کر رہے تو سلام کس کو کیا جاتا بھائی؟ اگر بندہ موجود ہی نہیں ہے تو آپ سلام کس کو کر رہے؟ اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے.
When you go and say سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, تو مولا حسین آپ کو وہاں سے جواب دیتے. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب زائر جاتا ہے, آج جہاں ذریعہ مبارک ہے وہاں میرا مولا حسین بڑھتا, میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بول رہا, اور جتنے لوگ سلام کرتے حسین ابن علی ان کو جواب دیتے. اور جواب کیسے دیتے دوستو, کہ کیا کس طرح جواب دیتے, اور ایک سلام سے تمہاری تقدیر کیسے بدلتی. تو کوشش یہ کرو کہ جب زیارت کو جاؤ تو جیسے جاؤ ویسے واپس نہیں آنا. زیارت حسین تمہاری زندگی کو بدل دے گی, زیارت حسین تمہاری ڈیسٹینی کو بدلے گی. کوئی پرابلم ہے اگر اس وقت میری لینڈ میں جو ادارے جعفریہ کے ذریعے میری یہ مجلس سن رہا 29 سفر کی, اگر ہر گھر میں بآواز بلند کوئی بھی زیارت ہو, وارثہ ہو, عاشورہ ہو, اربعین, کوئی زیارت ہو, کسی معصوم کی زیارت ہو, جب بھی زیارت پڑھنا بآواز بلند پڑھنا, جب بھی زیارت پڑھنا معصوم کی بآواز بلند پڑھنا, زور سے پڑھنا, اور بچوں کو لے کے پڑھنا. اگر کسی کے معصوم بچے تو بچوں کے ساتھ پڑھو, کسی کا انفنٹ ہے تو ماں گود میں اٹھا کے پڑھے. اس کا اثر ہی دوسرا ہو جائے گا, ایسا چینج آئے گا. کسی کے ہسبینڈ وائف میں پرابلم, کسی کے میرڈ لائف میں پرابلم, کسی کے رزق کا پرابلم, کسی کے بزنس کا پرابلم, کسی کی مدر ان لا کا پرابلم, کبھی ڈاٹر ان لا کا پرابلم, 1000 پرابلم سے. جب بھی کوئی پرابلم 40 دن 40 ڈیز ایک جگہ پہ ایک ٹائم پہ زیارت پڑھ کے دیکھو, اس کے بعد دیکھو تم مجھے دعا دو گے کہ جو حالات بدلتے ہیں ایک ٹائم پہ ایک وقت پہ جو بھی آپ کا کنوینئنٹ ٹائم ہے اس پہ کھڑے رہ کے زیارت معصوم پڑھو. جیسے میں نے کہا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین, یہ کرم معصوم ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آدمی ایفورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے, وہ اپنے گھر میں میری لینڈ میں بیٹھ کے پڑھے, اللہ وہی اجر دے گا.